الأنبياء والمرسلين نور الأول أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیہ فصیحہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کی بات کرنے دعا کو معبود رحمان رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، سمیع الدعا ہے. تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. ان برادران نے یہ فرش عزا بچھایا ہے کہ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. پروردگار سب تک اپنی رحمتوں کا نزول فرما. برادر کلمہ عباس صاحب بیمار ہے. پروردگار جناب زہرا کے صدقے میں حاضرین مومنین میں اگر کوئی بیماری، کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے دعا کی لکھا ہے، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ عنایت فرما. ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے نجات عنایت فرما. قدم قدم پہ خوشیاں اور کامیابیاں عنایت فرما. دن رات نیک مقاصد میں کامیابیاں عنایت فرما. اپنا خاص فضل و کرم ہم سب کے شامل حال فرما. پروردگار جن برادران نے اہتمام کیا، جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے پڑھا، سب کو بہترین اجر عنایت فرما. دن رات ترقیاں عنایت فرما. اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو شاد اور آباد فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. سامعین محترم، خالق ارض و سما کا ارشاد ہو رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اے دنیا والو، اس کائنات میں کوئی تر نہیں ہے، کوئی خشک نہیں ہے، مگر اس کا ذکر اس کتاب میں ہے. اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرا رہا ہے کہ کائنات میں کوئی تر نہیں ہے، کوئی خشک نہیں ہے، مگر جو کچھ بھی ہے اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں رکھ دیا ہے. ہر چیز قرآن کے اندر ہے. اہل ایمان کے لیے جملہ کہہ دو، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں تمنا ہے قرآن پڑھنے کی. جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور قرآن نہ پڑھ سکے اور اسے موت آ جائے، اپنی عظمت کا اندازہ لگائیں. کوئی قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ اسے موت آ گئی. مولا فرماتے ہیں کتاب میزان الحکمت میں مولا کا یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا کوئی مومن اس حالت میں چلا جائے کہ قرآن پڑھنے کی تمنا ہے لیکن وسائل نہیں قرآن پڑھنے کے، وہ قرآن پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا، تو پروردگار قبر میں فرشتے کو معین کرے گا کہ اسے قرآن کی تعلیم دے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں پروردگار فرشتے کو معین کرے گا کہ قبر میں اس مومن کو قرآن کی تعلیم دے. یہ کس مومن کے لیے؟ جو چاہتا ہے قرآن پڑھنا لیکن وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، قرآن نہ پڑھ سکا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو مومن کے لیے قبر میں فرشتے کو معین کرے گا کہ وہ قرآن کی تعلیم دے. تو مولا آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں مومن کو اللہ قبر میں کہہ رہا ہے اسے قرآن پڑھاؤ؟ آواز ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کی جتنی
आयतें रखी हैं उतने जन्नत में दर्जात रखे हुए बोल दिया। मौला फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान की जितनी आयतें रखी है कुरान की उतने जन्नत में अल्लाह ने दर्जात रखे हैं। अल्लाह मोमिन से कहेगा कुरान पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, जरूर पढ़ेंगे मोहम्मद मोमिन तो कुरान पढ़ता जा, जन्नत में आगे बढ़ता जा। अल्लाह ने कुरान मजीद की अज़मतें तेरे लिए वफ़ कर दी है, मोमिन कुरान तेरे लिए बनाया है। तो अज़ीज़ाने मतलब अल्लाह कह रहा कुरान का तारुफ सुने, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक आपको लेके जाना है। अल्लाह कह रहा मेरा कुरान क्या है? अल्लाह कह रहा कायनात में कोई तन नहीं है, कोई खुश्क नहीं है, मगर उसका जिक्र मैंने इस कुरान में रख दिया है। तो मैं हाथ जोड़ के आपकी तरफ से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, परवरदिगार जो तू कुरान का कसीदा पढ़ रहा है, क्या कसीदा तमाम हो गया? आवाज आई नहीं, कसीदा तमाम नहीं हुआ। सुनो मेरा कुरान कैसा है। अल्लाह ने फिर दूसरे मुकाम पर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़्ज़लना अलैका किताबा तिब्यान लिकुल्लि शै। मेरे हबीब हमने तुझ पर ऐसी किताब नाजिल की है जो हर शय को बयान करने वाली है। कुरान की अज़मत ये है, अल्लाह कह रहा है ऐसी किताब हमने नाजिल की है कि कायनात में ये हर शय को बयान करने वाली रखी है। तो हर शय कुरान बयान करने वाला है। तो हाथ जोड़ के फिर अर्ज़ करूं परवरदिगार जो कुरान का कसीदा कर रहा है तू, तो क्या कुरान की कसीदे खाली तमाम हो गई? कहते सुनो एक और मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन गायबतिन फिस समा वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिन मुबीन। ए दुनिया वाले सुनो, जमीन और आसमान में कोई चीज गायब नहीं मगर उसका जिक्र इस किताब के अंदर है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मौला के चाहने वालों, आप मुझे बताएं अल्लाह कह रहा है जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं, आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं, हमने कुरान में रख दिया है। तो अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि घर वो चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी निगाहों से गायब हो सकती है, मेरे कुरान से गायब नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैंने कुरान में हर शय को रख दिया है, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है। खुदा कर मेरे लफ्जों को समझे, इशारा दे रहा हूँ, जो समझ गया इबादत में याद रखेगा। मेरे भाई देखो ये है पानी, सही है ना, पानी ये है, सही है ना। मैं कहूँ जुमले को समझिएगा, जो समझ गया मेरी मेहनत वसूल। मैं कहूँ मैंने पानी पी लिया तो मैंने पानी पी लिया। आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब पीने से कुछ नहीं होता, ये लफ्ज कहते रहे पी लिया, जिंदगी भर कहते रहे प्यास नहीं बुझेगी। आप जितना कहते रहे आपने लिख दिया कि मैंने पानी पी लिया, आप कहेंगे मौलाना जितना लिखे प्यास नहीं बुझेगी। मैंने कहा अच्छा मैंने तसव्वुर किया पानी में कि जहन में पानी है, प्यास बुझ गई, कहा मौलाना प्यास नहीं बुझेगी। तो मैंने कहा कब बुझेगी? कहा हकीकी पानी जब आपके मुंह में जाएगा। मैं जिंदगी भर कहता हूँ पानी पानी, मैं इशारा कर रहा हूँ खुदा कर मैं जुम्मे को समझा। अल्लाह कह रहा है देखो हकीकत ये पानी है। मैं लिखूं पानी पे अलिफ, पे के बाद अलिफ लगा दूं, फिर नून, फिर ये पानी पानी कहता रहूं, ये हकीकत है। आप कहेंगे नहीं मौलाना ये हकीकत नहीं है, हकीकत ये है। उस हकीकत को बताने के लिए पे अलिफ नून ये इन चार लफ्जों को जमा किया। मैंने कहा पानी, तो पानी ये नहीं है लफ्ज, पानी ये है। इसे बताने के लिए मैंने लफ्जों का सहारा लिया। अल्लाह कह रहा है बात जब समझ में आ गई, अल्लाह कह रहा है जो कुछ आसमान में है, लफ्ज नहीं हकीकत, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में, सारी हकीकतों को हमने कुरान में रख दिया है। अल्लाह के लफ्जों के अंदर नहीं, जो कायनात में ये हकीकी आसमान जो वहां पर नजर आ रहा है वो कुरान, उस अल्लाह के वो सारा आसमान इस कुरान के अंदर है। ये सारी जमीन जो तुम्हें नजर आ रही है ना, ये हकीकत में जमीन, लफ्ज़ जमीन नहीं, हकीकी जमीन इस कुरान के अंदर है। ये जितने समंदर है ये सारे कुरान के अंदर है, ये जितने पहाड़ है ये सारे कुरान के अंदर है, जितने अचार है ये सारे कुरान के अंदर है, जितने जमानात है सब कुरान के अंदर है, जितने हवालात है सब कुरान के अंदर है, जितने नबातात है वो कुरान के अंदर है, जितने इंसान है वो कुरान के अंदर है, जितने पहाड़ है वो कुरान के अंदर है, जितने जिन्नात है वो कुरान के अंदर है, जितने मलाइका है वो कुरान के अंदर है, तौरात कुरान के अंदर, ज़बूर अंजील कुरान के अंदर, इंजील कुरान के अंदर, फरिश्ते कुरान के अंदर, मलाइका कुरान के अंदर, अंबिया कुरान के अंदर, सारा कायनात को अल्लाह ने कुरान में रख दिया है।
عبادت و نظر. دیکھیں اللہ کا ہر شے کو، لفظوں کو نہیں، حقیقت کو ہم نے قرآن میں رکھا ہے. کائنات کی ہر حقیقت کو ہم نے قرآن میں رکھ دیا. اب دیکھو قرآن کو سمجھے. بھائی میں نے چاہے سے کل کہا تھا میں چاہتا ہوں قرآن کو سمجھنا، تو میں نے کہا بھائی کسی نے قرآن کی تفسیر لکھی، میرے بھائی نے، میرے بزرگ نے قرآن کی تفسیر لکھی. 30 سال 40 سال 50 سال تک محنت کی، دن رات محنت کرنے کے بعد قرآن کی تفسیر لکھی. میں نے کہا بھائی خدا آپ کو صحت زندگی دے، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی، بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. کہنے لگے جی مولانا بتائیں. میں نے کہا قرآن کے اندر جو آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے مجھے اتنے بتا دو قرآن میں کیا چیز موجود ہے. اور کریے گا دنیا کی جو آپ کتاب لے کر آئیں گے نا میرے بھائی، آپ اگر اخلاقیات کا موضوع پسند کرتے ہیں نا، آپ اخلاقیات کی کتاب لائیں گے، اس میں سائنس نہیں ملے گی. اخلاق الگ موضوع ہے، سائنس الگ موضوع ہے. جب آپ اخلاق کی کتاب لیں گے فقط اس میں اخلاق ملے گا، سائنس نہیں ملے گی. کوئی علم فلکیات جاننا چاہتا ہے، علم فلکیات کی کتاب لائے گا، اس میں سائنس کا کوئی کام نہیں ہے. کوئی ریاضی کی کتاب لے کر آئے گا، اسے فقط ریاضی ملے گی، اخلاقیات نہیں ملے گا. کہ دنیا کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں جو موضوع ہوتا ہے فقط وہی ملتا ہے. اب قرآن بھی کتاب ہے. اللہ نے کہا یہ قرآن ایسا ہے، اس قرآن کو سائنسدان پڑھتا ہے تو پورا قرآن سائنس کا نظر آتا ہے. اس قرآن کو کوئی تاریخ دان پڑھتا ہے، پورا قرآن تاریخ کا نظر آتا ہے. اس قرآن کو کوئی علم فلکیات پڑھتا ہے، پورا قرآن فلکیات کا نظر آتا ہے. جس زاویے سے دیکھو گے ہر آدمی کہے گا یہ تو میری بات ہے، یہ تو میری بات ہے، یہ تو میری بات ہے، یہ سائنس کی بات ہے، یہ اخلاق کی بات ہے، یہ فلکیات کی بات ہے، یہ میتھمیٹکس کی بات ہے. تو جو کچھ بھی تم تلاش کرو گے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کے در پہ آ جانا. اللہ کے ہر شے کو ہم نے قرآن میں رکھ دیا. میرے بھائی آپ نے قرآن کی تفسیر لکھ دی، کتنی محنت کی، 40 سال 50 سال محنت کی اور قرآن کی تفسیر لکھ دی. میں نے کہا بھائی اللہ کو مبارک کرے، آپ نے اتنی محنت کی اور قرآن کی تفسیر لکھ دی. بھائی میری ایک سوال کا جواب دے دینا. کہنے لگے مولانا صاحب بتائیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ بتا دو یہ کہ تم نے قرآن کی تفسیر کی ہے نا، 250 تفسیر ہے قرآن کی. بھائی یہ جو تم نے قرآن کی تفسیر کی ہے مجھے اتنا بتا دو کہ اللہ بھی یہی کہنا چاہ رہا ہے. اور جو آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے کہ اللہ بھی یہی کہنا چاہ رہا ہے. تو تمام کے تمام مفسرین ہاتھ جوڑ کر کہیں گے بھائی اس کی تفسیر دیکھو، یاد رکھنا جتنا میری عقل نے کام کیا میں نے اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کر دی. ہم نے کہا آپ کا ذہن نہیں چاہیے، قرآن کی حقیقت چاہیے. ہر ایک مفسر کہے گا بھائی جہاں تک میری عقل نے کام کیا میں نے قرآن کی تفسیر کر دی. ہم نے کہا بھائی آپ کا ذہن نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کی حقیقت چاہیے. تو تمام کے تمام مفسر کہیں گے اگر اس کی حقیقت چاہیے، اس کی حقیقت یا تو وہ جانتا ہے کہ جس نے نازل کیا، یا وہ جانتے ہیں جن پر نازل کیا ہے. اس کی حقیقت یا وہ جانتا ہے کہ جس نے نازل کیا ہے، یا وہ جانتے ہیں جس پر نازل کیا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، یا وہ جانتے ہیں جس پر نازل کیا ہے. میرے بھائی اتنی محنت کرتے ہو قرآن کی تفسیر کی. ہم نے کہا بتاؤ بھائی، کہتے ہیں اس کی حقیقت تو وہی جانتا ہے. اچھا اچھی بات یہ میرے بھائیوں، الحمدللہ اہل علم ہے، پڑھے لکھے ہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب لے کے جائیں گے نا، آپ نے 50 سال علم حاصل کیے. جو بھی دنیا کا ماہر سے ماہر ترین انسان ہے جس نے 50 سال 100 سال 200 سال 1000 سال علم حاصل کیا، 1000 سال کے بعد جس نے علم حاصل کیا نا، کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد پہلا کتاب لکھا، فرض کریں آپ سائنس 1000 سال پڑھی، 1000 سال کے بعد کتاب لکھ رہے ہیں سائنس کی. جب کتاب لکھنے بیٹھے، کتاب تو بعد میں لکھیں گے، تو پہلے مقدمے میں لکھا. میں پڑھنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں بھائی جب کتاب پڑھو میری کتاب میں کوئی عیب نظر آئے، کوئی نقص نظر آئے، بتا کر شکریہ کا موقع دینا. خدا کرے میں بہت کتنی جملہ کہہ دیا. بھائی اتنا علم حاصل کیا آپ نے، 100 سال زندگی تھی، 1000 سال زندگی تھی، 1000 سال تم نے قرآن کا علم حاصل کیا. لیکن سب سے پہلے صفحے پہ لکھ دیا کہ پڑھنے والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں میرے قرآن میں کوئی عیب نظر آئے، کوئی عنصر نظر آئے، بھائی بتا کر شکریہ کا موقع دینا. ہر ایک سے کہتا ہے کہ بتا کر شکریہ کا موقع دینا. اب کتابیں بھی کتاب ہے، قرآن بھی کتاب ہے. اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے دنیا والے سنو میرے قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کہتا میرے قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے, میں نے قرآن کو بے عیب بنایا ہے. تو عزیزان محبت اللہ کا اعلان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے دنیا والے سنو میرے قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. میں کہوں گا پروردگار قرآن میں عیب کیوں نہیں ہے, عیب کیوں نہیں ہے؟ آواز آئیے سنو, جسے عیب دار بناتے ہیں وہ عیب دار ہوتا ہے, جسے بے عیب بناتا ہے. اللہ اکبر. میں ان بچوں کی زبان بولوں, بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں, ان بچوں کی زبان بولوں. یہ کہیں گے مولانا صاحب قرآن میں عیب کیوں نہیں ہے بھائی, ہماری کتابوں میں عیب کیوں ہے؟ میں کہوں گا بیٹا بات یہ ہے ہماری کتابوں میں عیب اس لیے ہوتا ہے اسے ہم نے بنایا ہے, قرآن میں عیب اس لیے نہیں ہے. بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں عیب اس لیے نہیں ہے, اسے اللہ نے بنایا ہے. جیسے ہی میرے بچوں سے کہا, بچوں نے کہا مولانا صاحب ہم سمجھ گئے جسے بندے بناتے ہیں اس میں عیب ہوتا ہے, جسے اللہ بناتا ہے. بندے بناتے ہیں اس میں عیب ہوتا ہے, جسے اللہ بناتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا. جملہ کہہ دوں, اب جسے اللہ بنائے کوئی اس میں عیب تلاش کرے تو یقین جان لینا اس میں تو عیب نہیں ہوگا. جو عیب تلاش کرے گا اس کے ایمان میں عیب ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اسے بنایا ہے, اللہ نے اسے بنایا. اچھا جائیں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک سے قرآن کے بارے میں گفتگو کریں, لیکن میں اپنی منزل سے قریب ہو گیا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا. اللہ نے کہا قرآن میں جو کچھ آسمان میں ہے وہ قرآن کے اندر, جو کچھ زمین میں ہے وہ قرآن کے اندر, جو کچھ تر ہے وہ بھی قرآن کے اندر, جو خشک ہے وہ بھی قرآن کے اندر. بھائی کوئی بھی ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہر شے کو بیان کرنے والی ہے. اللہ نے قرآن کا قصیدہ پڑھا اور اس کے بعد قرآن کی وہ آیت نازل کر دی کہ جہاں پر آپ کو لے کے آنا چاہتا. اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اور نزل کتاب الذی نستفینا من عبادنا, پھر ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا. اللہ کا پھر ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا ہے. تو عزیزوں قرآن کا وارث اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کا وارث بنایا. تو عزیزوں جملہ کہوں, قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ قرآن میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے وہ قرآن کے اندر, جو کچھ زمین میں وہ قرآن کے اندر, جو آسمان میں وہ قرآن کے اندر, جو پہاڑوں میں وہ قرآن کے اندر, جو کچھ بھی کائنات میں ہے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا. جب قرآن ایسا ہے تو وارث قرآن کیسا ہوگا؟ یہ تو قرآن کی عظمت ہے نا کہ اللہ نے قرآن کو کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کا ایک وارث بنایا ہے. تو عزیزو قرآن ایسا ہے تو وارث قرآن کیسا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز قرآن کے اندر ہے اور وارث قرآن کہہ رہا ہے سلونی سلونی. قرآن کا سلونی سلونی, مجھ سے پوچھ لے جو چاہے پوچھنا ہو. علی ابن ابی طالب کہ پوچھ لو جو چاہے پوچھنا. قبل ان تفقدونی, جملہ کیا قبل ان تفقدونی, اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولا کہہ رہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ. نہیں, مولا نے کہا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. خدا کرے جملے کی نزاکت کو سمجھے. مولا کہے قبل سے کہ تم مجھے کھو دو. مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ زمانہ ہو اور علی نہ ہو. علی تو ہر زمانے میں ہوگا, علی ہر زمانے میں ہے. تمہاری گارنٹی نہیں ہے کہ تم ہوگی یا نہیں, لیکن جس زمانے میں علی کو پاؤ تو علی سے سوال کر لو. مولا کہے قبل سے کہ علی کو کھو دو, علی سے سوال کرو, علی سے سوال کرو. اچھا مولا نے کہا, پھر آپ نے سنا ہے ایک عالم سے سنات میں کہ جب مولا نے کہا نا کہ پوچھ لو, ایک صاحب کھڑے ہو گئے. دن رات واقعہ سنا ہوا ہے لیکن میں دوسرے انداز سے سنا رہا ہوں. جب کھڑے ہو گئے کہ یا علی بتاؤ جبرائیل کہاں ہے, علی بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. میرے مولا نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا. میرے مولا نے کہا اے سوال کرنے والے, علی نے ساری کائنات کا مطالعہ کر لیا. جبرائیل علی کو کہیں نظر نہیں آیا, علی نے ساری کائنات کا مطالعہ کر لیا ہے. اب دو ذاتیں ہیں, ایک تیری ذات ہے ایک میری ذات ہے. میں علی ہوں اور تو جبرائیل ہے. میرے مولا کا تو جبرائیل ہے. یہ آپ نے سنا ہے نا. جیسے میرے مولا نے کہا
وہ نقل کر رہے تھے کہ جیسے ہی مولا نے کہا نا ایک دم جبرائیل نے اڑنا شروع کیا اور اڑتے ہوئے مسجد کی چھت کو پھاڑا اور پھاڑ کے نکل گئے. مسجد کی چھت کو پھاڑ کر وہ گزر گئے. میں کہوں گا یا جبرائیل یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ موجود ہے, دروازہ موجود ہے مسجد کا, تو مسجد کی چھت پھاڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ عجب نہیں جبرائیل جواب دے, نادان تجھے معلوم کیا ہے کہ جو علی کی بس میں بیٹھے تو کیا سوچ رہا ہے؟ سارے علی کے چڑھنے والے ہیں, سارے علی کے ماننے والے. کتنے منافق ہیں, اگر آج دروازے چل گیا تو کہہ دیں گے علی کا بھیجا ہوا تھا. ضرور کہہ دیں گے محمد والے محمد بھیجا ہوا تھا. میں اسی لیے مسجد کی چھت پھاڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے علی نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے. تو بچوں کی طرف سے سوال کر لوں, جبرائیل ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اسی لیے مسجد کی چھت کو پھاڑ کے جا رہے ہیں. ایک اور بات بتا دیں, آپ نے مسجد کی چھت کو پھاڑ بھی دیا, اسے ہموار بھی کر دیا, اسے برابر بھی کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے میں کون ہوں, میں علی کا نوکر ہوں, میں علی کا غلام ہوں. دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جب میں علی کا غلام ہوتے ہوئے, علی کا غلام ہوتے ہوئے مسجد کی چھت کو پھاڑ سکتا ہوں تو تعجب نہ کرنا میرا مولا خانہ کعبہ کی دیوار کو پھاڑ دے. تعجب نہ کرنا اگر میرا مولا مسجد کی چھت کو پھاڑ دے. عزیزان محترم, تقریباً زندگی کے جو 2 سال ابھی گزرے ہیں, 27-28 سال مسجد سے پڑھتے ہوئے 2 سال میں نے صرف ابھی سندھ میں گزارے ہیں, ورنہ ہمیشہ پنجاب میں پڑھتا رہا ہوں. تو ٹیکسی میں مشورہ پڑھنے آیا تھا کچھ عرصے پہلے, تو وہاں عرفان حیدرآبادی کا بیٹا بھی پڑھ رہا تھا, اس کے بعد مجھے پڑھایا گیا. تو وہاں پر میں نے ایک جملہ کہا مولا نے کہا کیا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات والارض. خدا کرے یہ جملہ پہنچا دوں, بہت علمی چیز ہے. دیکھیں مولا نے کیا کہا, سلونی سلونی, پوچھ لو جو چاہے پوچھنا ہو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے رس سے جانتا ہوں. بھائی مولا علی جب کسی چیز پہ ناز کرے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی کوئی حقیقت ہے, مولا وہ ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ پوچھ لو جو چاہے پوچھنا ہو, میں آسمان سے زیادہ زمین کے رس سے نہیں, میں زمین سے زیادہ آسمان کے رس سے جانتا ہوں. اب علمی گفتگو سننے کے لیے میں ساتھ پڑھنے کا. دیکھیں مولا علی نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے رس سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم جب زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں نا, ہم میں سے کوئی چاہے زمین کو سیر کرنا اور چاہے کہ زمین کی ہم سیر کر لیں, یعنی تمام زمین کو ہم دیکھ لیں, آپ یقین جانیں آپ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے, زندگی چلی جائے گی, انسان کی زندگی چلی جائے گی, لیکن یہ زمین تمام ہونے والی نہیں ہے. میں جملہ حق یہ کر رہا ہوں, اتنی بڑی یہ زمین ہے, اتنی بڑی زمین ہے کہ آپ چلتے رہیں, زمین تمام نہ ہو, آپ کی زندگی تمام ہو جائے. کس قدر چھوٹی ہے یہ زمین, کس قدر چھوٹی ہے یہ زمین. ابھی بتا رہا ہوں سنیے گا, کس قدر چھوٹی زمین. اب جب مولا ناز کر رہے ہیں کہ پوچھ لو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے سر ہوں. عزیزان محترم, یہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے نا, یہ 1 سیکنڈ 1 لاکھ کتنے 1,86,000 میل کا سفر 1 سیکنڈ میں طے کرتے تھے. کتنے 1,86,000 میل کا سفر 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے. صحیح نا. پورا پاکستان کتنے میل ہوگا, کتنا ہوگا بہت قریب, یعنی پورا پاکستان تو اس کے آدھے سیکنڈ سے بھی کم میں نمٹ جائے گا. اتنا تیز اس کا سفر ہے. یہ عام نور کی بات کر رہا ہوں, عام نور کی. جو دوسرا نور ہے وہ تو اس کی اسپیڈ نہیں بتا سکتا کوئی, تو اس عام نور کی بات بتا رہا ہوں. سائنسدانوں نے جو آج تک ریسرچ کی ہے وہ بتا رہا ہوں. تو دیکھیں کہتے ہیں 1 منٹ میں 1,86,000 میل کا یہ سفر طے کرتی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں جو آسمان کی حد نظر آئی ہے نا, اس حد کو بتا رہے ہیں. کہتے جو نظر آئی ہے ہم وہ بتا رہے ہیں, جو نظر نہیں آتا ہمیں اس کو پتا نہیں ہے, لیکن جو نظر آ گیا ہے ہم بتا رہے ہیں آسمان کیا ہے. کہتے ہیں اگر نور کی شعاع, دیکھیں 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر 1 سیکنڈ میں یہ ہے, تو 1 منٹ میں کتنا ہوگا. جب 1 منٹ سمجھ میں آ جائے تو پھر سوچنا کہ 1 گھنٹے میں کتنا ہوگا. جب 1 گھنٹہ سمجھ میں آ جائے تو پھر سوچنا 24 گھنٹے میں کتنا سفر ہوگا. یہ تو
ایک سیکنڈ کا سفر 1,86,000 میل، وہ کہتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ جو آسمان ہمیں نظر آیا ہے نا، وہاں سے اگر نور کی شعاع چلی جائے کتنی اسپیڈ سے، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرے، وہاں سے سفر کرے، اسے زمین پہ آنے کے لیے معلوم ہے کتنے دن چاہیے، کتنا وقت چاہیے، کتنے سیکنڈ چاہیے، کتنے گھنٹے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں وہاں سے نور کی سفر کی شعاع چلے زمین پر پہنچنے کے لیے اسے 1 سیکنڈ نہیں چاہیے، اسے 1 منٹ نہیں چاہیے، اسے 2 منٹ نہیں چاہیے، اسے 10 منٹ نہیں چاہیے، اسے 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، اسے 50 گھنٹے نہیں چاہیے، اسے 1 دن نہیں چاہیے، اسے 10 دن نہیں چاہیے، اسے 40 دن نہیں چاہیے، اسے 1 مہینہ نہیں چاہیے، اسے 50 سال نہیں چاہیے، اسے 40 سال نہیں چاہیے، اسے 80 سال نہیں چاہیے، اسے 100 سال نہیں چاہیے، اسے 1 صدی نہیں چاہیے، اسے 2 صدی نہیں چاہیے، اسے 3 صدی نہیں چاہیے، اسے 50 صدی نہیں چاہیے، اسے 100 صدی نہیں چاہیے، اسے 1000 صدی نہیں چاہیے، اسے 1,00,000 صدی نہیں چاہیے۔ اور کہیا 1,00,000 صدیاں گزر جائیں نور نہ پہنچ سکے زمین کے اوپر۔ کہتے 1,00,000 سال سفر زمین کو نور کی شعاع چلے زمین پہ نہیں پہنچے گی۔ کہتے 2,00,000 سفر کرے 2,00,000 سال میں نہیں پہنچے گی۔ 10,00,000 سفر کرے 10,00,000 سال میں نہیں آئے گی۔ 50,00,000 سفر کرے 50,00,000 میں نہیں کرے گی۔ 1 کروڑ سال چلے 1 کروڑ سال میں وہ نور کی شعاع زمین پہ نہیں آئے گی۔ کہتے 10 کروڑ سال چلتی رہے 10 کروڑ سال میں نور کی شعاع زمین پہ نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں 20 کروڑ سال چلے 20 کروڑ سال میں وہ نور کی شعاع زمین پہ نہیں جائے گی۔ 30 کروڑ چلے 30 کروڑ سال میں زمین پہ نہیں آئے گی۔ کہتے 40 کروڑ سال چلے 40 کروڑ سال میں وہ نور کی شعاع زمین پہ نہیں آئے گی۔ کہتے نور کی شعاع چلتی رہے 42 کروڑ سال چلے تو 42 کروڑ سال کے بعد وہ زمین پہ پہنچے گی۔ اللہ اکبر 42 کروڑ سال تک وہ نور کی شعاع چلتی رہے اتنی اسپیڈ سے، جب جا کر وہ زمین پر آئے گی تو علی کہہ رہے سلونی سلونی۔ اللہ اکبر، میرا مولا کا پوچھ لو علی سے، علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ میں وہاں توبہ ٹیکسی میں مجلس بیٹھا تھا تو میں نے یہی وہاں پر بات کہی، میں نے کہا دیکھیں بھائی میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہا میرے بھائی کو آپ بتاؤ میں کہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کراچی سے آئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کو کتنا بڑا شہر ہے، اسی ایک شہر میں نہ جانے کتنے شہر آباد ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے اس گاؤں میں آیا ہوں، وہ توبہ ٹیکسی کا گاؤں تھا، لیکن میں نے پوری زندگی میں جتنے اشرے پڑے ہیں میں نے اتنا منظم اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا کسی کو، اس قدر منظم واقعہ۔ اور اس گاؤں میں موجود پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا بھائی میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہنے لگے کراچی سے۔ میں نے کہا کہاں آیا ہوں؟ کہنے لگے ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی مجھ سے کہے کہ میں جملے کو سمجھیے گا، میں نے کہا بھائی تم میں سے کوئی مجھے کہے کہ مولانا بتاؤ ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں گلیاں کتنی ہیں؟ خدا کرے میرے جملوں کو سمجھنے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں؟ میں نے کہا میں آپ کے چھوٹی سے گاؤں میں آیا ہوں۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کراچی سے آیا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ میں کراچی سے آیا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے کہا مولانا بتاؤ اس کی گلیاں کتنی ہیں؟ میں کہوں گا بھائی ایک دن رہوں گا بتا دوں گا گلیاں کتنی ہیں، بتا دوں گا آبادی کتنی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس لیے کراچی سے میں آیا ہوں جس کے ایک شہر میں نہ جانے کتنے شہر آباد ہیں۔ علی یہی تو کہنا چاہ رہے تھے میں یہاں کا رہنے والا نہیں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میرا مولا یہی کہہ رہا تھا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو جو سوال کرنا ہو علی سے سوال کر لو، علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ تو عزیزان محمد جبھی شاعر نے کہا تھا کہ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، مالک کے راز تو نے کیوں قرآن میں رکھ دیا؟ اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، قرآن کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ کیا کوئی سمجھے گا قرآن کیا ہے؟ خدا کرے میرے جملے آپ کی سمجھ میں آ گئے ہو اور میں آپ کو کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کائنات کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ خدا کرے میرے جملے کی خدمت کو پہنچا۔ کائنات کی اگر آپ کہیں کہ مولانا صاحب روٹی کھا لیں، لاکھ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پڑتا جب تک کہ میں حقیقی نہ کھاؤں۔ خدا کرے قرآن کو سمجھے میں کہاں لے کے جانا چاہوں۔ اللہ کہہ رہا سب کچھ میں نے قرآن میں رکھا ہے، ہر چیز قرآن میں رکھی ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ نے اہل بیت کو قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اچھا آپ جائیں کسی مولوی سے پوچھیں، کسی ملا سے پوچھیں، کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کیا قرآن جیسے ہو؟ اللہ اکبر،
ہر آدمی کہتا توبہ توبہ ماشاءاللہ مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہو، قرآن کہاں ہے، ہم کہاں؟ اچھا بھائی آپ بتا دو، آپ قرآن جیسے نہیں ہو، آپ قرآن کی ایک سورہ جیسے ہو، کہ ماشاءاللہ سنو ماشاءاللہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، قرآن کا ایک سورہ کہاں ہے، ہم کہاں؟ ہم تو اس کی خاک کے لیے میرے تک چاہیے بتا دو کہ آپ ایک آیت کی طرح ہو، کہ ماشاءاللہ سنو ماشاءاللہ ایک آیت کہاں، میں قرآن کہاں؟ میرے تک اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آپ قرآن کی ایک حرف کی طرح ہو، کہ ماشاءاللہ قرآن کا ایک حرف کہاں، میں کہاں؟ تو دیکھا کتنا اچھا مسلمان نہ ماننے پہ آئے تو کہتا ہے نہ میں قرآن جیسا، نہ آیت جیسا، نہ قرآن کی سورہ جیسا، نہ ایک حرف جیسا، نہ ماننے پہ آئے تو کہ وارث قرآن ہم جیسا ہے۔ ماننے پہ آئے تو کہتا وارث قرآن ہم جیسا ہے۔ جملہ کہہ دوں اچانک ذہن آ گیا ہے، اللہ نے کہا تھا کنت کنزا مخفیا فاحببت نورا فخلقتک یا محمد، اللہ کہہ رہا ہے ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محمد میں نے تجھے خلق کر دیا۔ خدا کرے جملے کو سمجھے گا، اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے خلق کر دیا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا دیکھنا محمد کو ہے، پہچاننا مجھے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہا میں نے تجھے بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ غور کریے گا، اللہ کہا اے محمد میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تجھے پہچانے، نہیں، دیکھنا تجھے ہے، پہچاننا مجھے ہے۔ اللہ نے کہا میں پہچانا جاؤں تو کیسا بنایا ہوگا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے انسان کو۔ تو اللہ نے کہا ہر چیز ہم نے قرآن میں رکھ دی، اور وارث قرآن کا پھر اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا ہے، ہر ایک کو نہیں بنایا، انہیں بنایا جنہیں چن لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جن کو چن لیا ہے ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا ہے۔ جملے کی قدر کریے گا، ہم نے وارث بنایا ہے۔ حضرت عمر نے آ کر کہا یا علی ایک بات زندگی بھر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا علی نے حضرت عمر سے کہا کہ کون سی بات آپ کے جو میری ہے آپ کی ذہن میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ یا علی دنیا کا مشکل سے مشکل ترین مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، ادھر سوال آتا ہے فوراً جواب آ جاتا ہے۔ یا علی آپ سوچتے نہیں ہے جس مخلوق کے بارے میں، چاہے زمین کی مخلوق ہو، آسمان کی ہو، ہوا کی ہو، چلن کی ہو، پرند کی ہو، آسمان کی ہو، افلاک کی ہو، بھائی کائنات کی جو مخلوق کے بارے میں جو بھی سوال کرتے ہیں علی ادھر سوال آتا ہے ادھر جواب آ جاتا ہے۔ علی سوچتے کیوں نہیں ہو؟ علی سوچ کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے مولا نے کہا علی کے لیے سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے مولا نے کہا سوچنے کے لیے علی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھائی آسمان میں کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا معلوم؟ زمین کی تہہ کے اندر کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا معلوم؟ اپنا جن کیا کر رہے ہیں تمہیں کیا معلوم؟ علی جو بھی سوال کرتے ہیں تم فوراً جواب دے دیتے ہو، سوچتے کیوں نہیں؟ مولا نے مسکرا کر کہا میرے لیے سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر حیران ہو کر یا علی کچھ تو بات ہے نا کہ انسان کو سوال کیا جائے فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا حضرت عمر سے اے حضرت عمر میں ایک سوال تو کروں تم سے، تم میرے سوال کا جواب دے دو، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یا علی سوال کرو، سنیے گا علی سوال کرو۔ میرے مولا نے فوراً کہا اے حضرت عمر بتاؤ تمہاری ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بتاؤ تمہارے ایک ہاتھ میں، چپ سنیے گا، مولا نے کہا بتاؤ تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا علی میرے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ جیسے ہی کہا میرے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، میرے مولا نے مسکرا کر کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ میرے مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا علی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کہ 5 انگلیاں ہیں نا ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تم نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا۔ میرے مولا نے کہا اے عمر جس طرح یہ تیری 5 انگلیاں تیری نگاہ کے سامنے، یہ ساری کائنات علی کی نگاہ کے سامنے ہے۔ علی کی نگاہ کے سامنے ہے۔ علی کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچے وہ جس کے سامنے کائنات نہ ہو۔ کبھی تو روس کے دوسرے کا جرمنی کے یہ 2 بہت بڑے عالم تھے، علم والے شخص۔ انہوں نے جب مولا علی کی نہج البلاغہ کو پڑھا تو اس نے پڑھنے کے بعد 2 جملے لکھے۔
کہ کائنات کی ساری حقیقتیں میری ان دو جملوں کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب مولا علی کی نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد 2 جملے لکھے کہ پہلا جملہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے یا پھر دوسرا جملہ حقیقت ہے؟ کہتے ہیں پہلی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ کائنات بنی علی بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ تو جب یہ کائنات بنی، اللہ نے کائنات کو بنایا، میرا پہلا جملہ یہ ہے کہ علی بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ علی کائنات کے بارے میں ایسے باتیں کرتا ہے جیسے کائنات اس کے سامنے بنی ہو۔ جب یہ اللہ نے کائنات بنائی تو پہلا جملہ یہ ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جب کائنات بنی تو علی بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا اگر یہ میری بات غلط ہے تو پھر دوسری بات میری سچ ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات بنائی علی ابن ابی طالب نے ہے۔ کو بنایا ہی علی ابن ابی طالب ہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا تھا نا آج تو علی علی سے بھاگ رہے ہیں، شاعر نے کہتا تھا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے۔ بھائی علی سے بھاگ رہے ہو، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کائنات کو بنایا علی ابن ابی طالب نے۔ علی ایسی گفتگو کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی ہے کیا۔ عزیزان محترم جبھی تو ہمارے برادران اہل سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں برادران اہل سنت کے امام ہیں، ماتا شافعی ایسا یدری علی ربہ ہم ربہ اللہ۔ امام شافعی کہتے ہیں میں مرتے مر گیا، مجھے آج تک یہ پتہ نہ ہو سکا میرا رب اللہ ہے کہ علی ہے۔ یار امام شافعی کہہ رہے ہیں، برادران اہل سنت کے امام فرما رہے ہیں کہ میں مرتے مر گیا، آقا شافعی ایسا یدری علی ربہ ہم ربہ اللہ، کہ میں مرتے مر گیا مجھے آج تک نہ پتہ چل سکا کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے۔ اللہ اکبر، علی کو کون سمجھ پائے گا؟ کیا کہا؟ کہنے کہ حدیث میں رسول کی علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا یا تو میرے یا اللہ کے، کون پہلے کہا کسی نے نہیں پہچانا یا تو اللہ کے یا میرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا یا تو اللہ کے یا تیرے، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا یا تو میرے یا تیرے، یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہا؟ بھائی دیکھو جب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ رسول نے فرمایا کہ علی تجھے کوئی جان نہیں سکتا اللہ کے علم، تو بھائی جب علی تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتا تو علی علی کرتے کیوں ہو؟ بھائی جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، رسول نے کہہ دیا کوئی نہیں جان سکتا، تو تم علی علی کرتے کیوں ہو؟ تو علی کے چاہنے والے آپ جیسے جو تھے انہوں نے کہا بھائی بات تو تم صحیح کر رہے ہو، تو دیکھو جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو اسے نہیں کرنا چاہیے، بس آج کے بعد قرآن پڑھنا چھوڑ دینا۔ آج کی بات قرآن پڑھنا چھوڑنا، کہتے کہ بھائی قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیں؟ ہم نے کہا دیکھو آپ قرآن پڑھتے ہو نا، کہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ بتاؤ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے؟ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا جب سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھتے کیوں ہو؟ بھائی جب تمہیں الف سمجھ میں نہیں آ رہا، الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے، تو یہ الف لام میم پڑھ کیوں رہے ہو قرآن میں؟ کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنا عبادت ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جتنا پڑھتے جائیں گے عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے کہا بھائی سمجھ میں نہ آئے پھر بھی پڑھنا ہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں علی سمجھ میں نہ آئے پھر بھی علی علی کرنا ہے تاکہ عبادت ہو سکے۔ علی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے شعر کیا خوب شاعر نے کہا تھا، شاعر کہتا ہے کہ بنانا بہت چاہا کہ علی ایسا ہو گیا، علی ایسا ہو گیا، ہم بھی علی کیسے ہو جائیں؟ سنی کا شاعر کہتا ہے کہ بنانا بہت چاہا مگر کچھ بنا نہ سکے، بنانا بہت چاہا مگر کچھ بنا نہ سکے، علی سا رتبہ کوئی بھی پا نہ سکے۔ بھائی بنانا بہت چاہا مگر کچھ بنا نہ سکے، علی سا رتبہ کوئی بھی پا نہ سکے۔ علی کے واسطے تلوار آئی تھی قاسم، علی کے واسطے تلوار آئی تھی قاسم، کوئی فرشتوں سے کھرپی تلک بنا نہ سکے۔ علی کے واسطے اللہ نے تلوار بھیج دی، کسی کے لیے ایک آیت میں کھرپی بھی نہ آ سکے، بس علی
कायनात की उस हकीकत का नाम है जिसे अल्लाह ने किताब का वारिस बनाया। अल्लाह कहता हमने बनाया है, बनाया उसे जिसे चुन लिया है। बस चलते उस मौला जी के दर पे, कहते या अली इतने फजाइल अल्लाह ने आपको दिए हैं, या अली ये सारे फजाइल आपको कहां से मिले? मालूम है क्या जवाब आएगा? जब मौला अली के दर पे आएंगे ना, मौला अली कहेंगे इन सारे फजाइल के पीछे मसाइब का एक समंदर है। जैसे मेरे फजाइल लामहदूद हैं, ऐसे ही मेरे मसाइल लामहदूद हैं। गैरतदारों, मेरे मौला से कितनी दुश्मनी थी लोगों को। तारीख कहती है आले मोहम्मद का लूटा हुआ काफिला जब करबला से कूफा और कूफा से शाम की तरफ जा रहा है, गैरतदारों, तारीख कहती है जब ये लूटा हुआ काफिला एक ऐसी बस्ती से गुजरा कि जिस बस्ती में यहूदी आबाद थे, ईसाई आबाद थे, जब उस बस्ती में इस काफिले को ठहरा दिया गया, आले मोहम्मद कैदी बने हुए हैं, कैदियों की तरह आले मोहम्मद को जमीन पे बिठा दिया गया। एक मलून ने कहा जाओ बस्ती में चले जाओ, ऐलान करने चले जाओ, बस्ती में ऐलान करो, ए ईसाइयों, ए यहूदियों, जिसे अली से इंतकाम लेना हो आओ अली से इंतकाम लेना, जिसे अली से इंतकाम लेना हो आओ अली से इंतकाम ले लो। कहते हैं उसके बाद जब ऐलान हुआ तो रावी कहता है मौला कि जब ऐलान हुआ होगा तो लोग नहीं आए होंगे? इमाम ने कहा बस इतना सुन ले कि जैसे नाम इस्तेमाल हुआ कि आओ जिसे अली से इंतकाम लेना हो आओ अली से इंतकाम ले लो, बस बस्ती में ऐलान होना था। जिसे तलवार मिली तलवार लेकर आ गया, जिसे नेज़ा मिला नेज़ा लेकर आ गया, जिसे बर्छियां मिली वो बर्छियां लेकर आ गया, जिसे भाला मिला वो भाला लेकर आ गया, जिसे तीर मिले ये तीर लेकर आ गए। वो कहता मौला जब वो आए होंगे उन्होंने देखा होगा अली तो मौजूद नहीं है और अली की औलाद मौजूद है, मौला उन्होंने रहम खाया होगा, मौला उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा होगा। गैरतदारों क़यामत का जुमला है, मेरा मौला रोकर कहता है तू जानना चाहता है उन्होंने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने वो जुल्म उठाया, थोड़ी देर के बाद हमारी ये हालत हो गई, मेरी फूफी ने मुझे ना पहचाना, मैंने फूफी को ना पहचाना, जज़ाकुम रब्बुकुम, मेरी फूफी मुझे ना पहचान सकी, मैं अपनी फूफी को ना पहचान सका। वो जुमला आपने दिन रात सुना है ना कि जब मिनार ने देखा इमाम सैयद सज्जाद खून के आंसू रो रहे थे, उसने कहा मौला इतने खून के आंसू ना रो, आप शहीद होना तो आपकी मीरास है। गैरतदारों, मेरे मौला ने क्या कहा था? मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, अरे शहादत तो हमारी मीरास, लेकिन माओ को सर नंगे बाजारों में लाना, बाजारों में लाना ये हमारी मीरास नहीं। जज़ाकुम रब्बुकुम। कहता मौला फिर भी आप गिरिया कम करें, मौला आप बहुत गिरिया कर रहे हैं, खून के आंसू बहा रहे। इमाम ने एक सवाल किया, कहा मिनहाल मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। गैरतदारों जवानों ये आपके साथ जुमला कहता हूँ। उसने कहा मौला ने कहा मिनहाल मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। मिनहाल ने कहा मौला सवाल का बताएं क्या? इमाम ने कहा बता मिनहाल, कोई नौजवान हो गैरतदार हो, उसके सामने कोई उसकी माँ के सर से चादर छीन ले, उसकी बहन के सर से चादर छीन ले, बताओ उस जवान को जो गैरतदार है उसे क्या करना चाहिए? मिनाल कहता मौला अगर वो नौजवान है गैरतदार है, अगर कोई उसकी निगाह के सामने उसकी माँ के सर से चादर छीन ले, उसकी बहन के सर से चादर छीन ले, मौला उसे मर जाना चाहिए। वो कहता मौला उसे मर जाना चाहिए। गैरतदारों जैसे कहा इमाम सैयद सज्जाद ने सर को पीटा, वहां मुसीबता वहां गुर्बता, मिनहाल इसी बात का गम मेरे सामने, मेरी माँ बहनों की चादर छीन ली, मुझे करबला में मौत लगा।